بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين البديع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہے ان میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، سب حضور پاک کے امتی تشریف فرما ہے. آپ کو نہ مجھے بیٹھنے کا سلیقہ بتانا ہے، کب سبحان اللہ بولنا ہے، کب الحمدللہ کہنا ہے. یہ کئی 100 سال سے لگاتار علماء کرام شورا اعظام آپ کو بتا رہے ہیں. آپ اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ سنیں. اگر آپ نہیں بدلے تو رب کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو احساس خود اپنے بدلنے کا. کیا بات ہے. یہاں آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں طریقہ یہ ہے کہ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے درود پڑھا جائے، مگر میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ سے کیونکہ کوئی آپ کو پیسے لے کر موبائل دیتا ہے تو اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے کنیکٹنگ انڈیا. وہ آپ سے پیسے بھی لے گا، موبائل لے گا تو وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، مگر مصطفیٰ کریم نے فری آف کاسٹ رحمان کا پتہ دیا، قرآن جیسی مقدس کتاب دی، زندگی جینے کا شعور، طریقہ اور سلیقہ دیا. اس پورے کائنات میں سب سے پہلے ایجوکیشن، تعلیم اور شکشا کا نعرہ دیا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود بیگانوں کے انداز میں نہیں، دیوانوں کے انداز میں پڑھے. میں آپ کو اور قریب کروں مدینہ پاک سے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے. میں بات کر رہا ہوں 63 سال تک نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان گیتی پر ظاہری طور پر موجود رہے. اللہ کے حبیب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر گئے. اس کے 900 سال کے بعد، 9 سال نہیں کہہ رہا ہے، 900 سال کے بعد مصر کی زمین پر پیدا ہوئے امام عبدالوہاب شعرانی. 900 سال کے بعد امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں
کہ 900 سال کے بعد میری ولادت مصر کی سرزمین پر ہوئی، میں نے الگ الگ تعلیمات، الگ الگ مدارس اسلامیہ میں الگ الگ اساتذہ کرام سے حاصل کی، مگر جب بات آخری کلاس ختم بخاری شریف کی آئی تو میں نے تنہا نہیں اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ میں نے پوری بخاری عالم خواب میں نہیں، عالم بیداری میں پوری بخاری کسی دنیا دار سے نہیں، عالم بیداری میں مدینے کے تاجدار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب تو کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں ملا ہوگا، میرا نبی وہ ہے جس کے لیے میرے امام نے ایک نہیں 2 مرتبہ قسم کھائی اور فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ تو امام الانبیاء ہے۔ ابھی چند مہینوں کے پہلے عدالت کرناٹکا نے کہا تھا اتی کرمن ہٹاؤ، سڑکوں کو چوڑی کراؤ۔ پولیس پرشاسن نے بتایا کہ دکان ہے، کہا توڑ دو، کہا مسجد ہے، کہا گرا دو، کہا مندر ہے، کہا ہٹا دو، سب ہٹا دیا۔ بیچ میں ایک درگاہ ہے۔ اچھا تو پھر لوکل کے مفتیان اعظام کے پینل کو اکٹھا کیا جائے اور مفتیوں کا پینل اکٹھا ہوا اور انہوں نے عدالت کرناٹکا کے حکم پر سر جوڑ کر کے متفقہ فیصلہ کیا کہ 288 سال کے پہلے سید محمود شاہ قادری کا مزار بنایا گیا تھا، 288 سال کے پہلے، مگر اب یہ متفقہ فیصلہ دیا جاتا ہے ان کے جسد خاکی کو یہاں سے نکالا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر کے منتقل کیا جائے گا۔ میاں اپنے تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو چھوڑیے، غیر بھی اپنا موبائل اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پریس اور پرنٹ میڈیا لے کر کے کھڑے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب 288 سال کے بعد تو اندر سے کچھ بھی میسر نہ رہے گا، مگر پولیس پرشاسن، ضلع پرشاسن، حکام اور ہزاروں کیمروں کی موجودگی میں 288 سال کے بعد سید محمود شاہ قادری کی تربت کو کھولا گیا تو اپنے بیگانے بھی یہی کہہ رہے تھے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ 288 سال کے بعد تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہد زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ اب آگے اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے اور میری بات مانیے کہ اگر ان محافل میں روحانیت کو واپس لانا ہے تو نوابوں کے انداز میں نہیں، نوکروں اور غلاموں کی حیثیت ہوگا۔ اپنے پاس آپ آتے ہوں گے سگنیچر اور وہ مہنگے بھٹکے، مگر جس رسول ہاشمی کا نام لینے سے پہلے 1000 بار مشہور لہر سے مشہور اس نبی محتشم کا نام آپ یوں ہی، اور وہ عاشق مصطفیٰ جو اعلان کر رہا ہو کہ ہم ہیں پکے والے جنتی اور ہم سے بڑا عاشق مصطفیٰ کوئی نہیں، ہر 2 کرسی کے بعد کملہ پسند کھا کے تھوکنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ حضور ہماری محفل میں آئیں گے۔ بیان دلی بہت دور ہے، حضور وہ آئیں گے تو تمہارے یہاں نہیں، وہ آئیں گے تو امام شمس الدین بوصیری کے وہ آئیں گے تو بغداد کی پڑھیا کے مکان چھپر کا ہو، لیکن عشق اگر پیدا ہو، اگر غلامی کے جذبہ سینوں میں موجود ہو تو میرے آقا کل بھی تشریف لائے تھے، آج بھی تشریف لاتے ہیں اور شرف قیامت تک انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے۔ ابے یہ تو دنیا ہے، دنیا میرے امام نے کیا خوب کہا، سب نے سفر میں شرنے للکار دیا ہے بے کسیوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ تو اس آقا کی بارگاہ میں
मुकद्दमों के अंदाज में बैठेंगे। आगे सुनिए, मैं आपको जोड़ रहा हूँ, दरूद पाक पढ़ाएंगे कब? जब बात समझ में आ जाएगी तब। देखिए ना, जो लोग ये कहते हैं कि साहब आपका खर्चा कैसे चलता है, हमारा बेटा मौलाना मौलवी बनेगा, खर्चा 1 नंबर का पैसा है, किसी की तारीफ हमने नहीं की। मेरा मिजाज है कि हुसूले रिज़्क़ के खातिर ज़मीन मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। यार जो कीड़े मकोड़ों को रोज़ियाँ पहुंचाता है, वो हम गुलामाने मुस्तफा को रोज़ियाँ इंशाअल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। और 10 साल तक मदरसों में रखकर हमें यही तो तालीम दी जाती है कि मिंबरों पे जाना, किसी भिखारी या सेठ का सिर्फ न करना, लखने वाले पीओपी वाले की तारीफ न करना, मिंबरों पर जब भी खड़े होना तो इस मिजाज के साथ कि करूँ मत में अगले जुबान रजा बड़े इस वाला में मेरी गला मैं कदा हूँ अपने करीब का मेरा हदीस। नारे तकबीर, नारे क्या बात है यार, जो खुदा समुंदरों के किनारे कीड़े मकोड़ों को रोज़ियाँ पहुंचाता है, वो हम नाइबीन मुस्तफा को रोज़ियाँ क्यों नहीं पहुंचाएगा? और सुनिए, आज ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, बैठे होंगे यहाँ बड़े बड़े लोग, मुबारक हो साहब आपको आपकी दौलत, मगर आइए जरा अपनी डिग्रियों से हमारी डिग्रियों का मुआवजा कर लीजिए। आपकी डिग्रियों पर आपने MBA किया होगा, BCA किया होगा, BBA किया होगा, MBBS किया होगा, आप प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होंगे, मगर आपकी डिग्रियों पर मुहर है किसी दुनियादार की, हमारी डिग्रियों पर मुहर है जनाब अहमद मुख्तार की। फरमाया सैयदुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है, ये नहीं कहा जो अच्छे मकान वाला है, जो फॉर्च्यूनर 91 से चलने वाला है, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। आप देखें, शायद लोग कहते हैं यूनिट या खुफिया विभाग का यहाँ कोई बंदा जिम्मेदार मौजूद हो तो मेरी आवाज को नोट करें। वो कुरान जो धार्मिक पुस्तक है, उस कुरान का ऐलान टेलीविजन के चैनलों पर जाहिलों को बिठाकर मजहब इस्लाम के खिलाफ चिमगोइयां करने वालों, तुमने कुरान करीम का 10वां पारा तो पढ़ लिया, तुमने आयते जिहाद को देख ली, मतलब तो समझा नहीं, मगर कुरान में क्या तुमने ये नहीं पढ़ा मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। इस पूरे रुए ज़मीन पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर एक कतरा खून किसी का, ये नहीं कहा कि मुसलमान का, हाजी का, नवाजी का, आलिम का, फाजिल का, मुफ्ती का, नहीं, फरमाया एक कतरा खून, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, अगले का हो, पिछड़े का हो, काले का हो, गोरे का हो, एक कतरा खून अगर जमीन पर बहता है तो हमारी धार्मिक पुस्तक कहती है कतल अन्नास जमीआ। समझ लो पूरी मानवता का खून हो गया, समझ लो पूरी इंसानियत का खून हो गया। कौन है जो इस जमीन पर किरदार मुस्तफा को उतारेगा? वो मुसलमान जो अपने नबी पर दिन भर में 313 मरतबा दरूद पढ़ना भी गवारा नहीं करता, वो मुसलमान जो अज़ानों के वक्त ये ड्रीम 11 और इसे मोबाइल और पुराने फसादों से फुर्सत नहीं मिलती, वो मुसलमान जो अपने नबी की महफिलों में बैठने से पहले जहाँ की तहजीब तरीका और से जिसे आशनाई न हो, बर्फियत न हो, वो मुसलमान जो खड़े होकर पानी पीता हो, वो किसी को बैठकर पानी पीने की दावत दे सकता है। जो मुसलमान अपनी शादियों में बफर सिस्टम जानवरों की तरह खाना खाने को फैशन का नाम देता हो, वो मुसलमान सुन्नत की बात किसी से कर सकता है? वो मुसलमान जो एक फीट जमीन के लिए अपने भाई पर मुकदमा दायर करवाता हो, सेशन और लोअर कोर्ट में दौड़ाता हो, वो मुसलमान जमीन पर अखलाक़ मुस्तफा और किरदार मुस्तफा की बात कर सकता है? वो मुसलमान जिसके दरवाजे पर कमरा पसंद लीडर के हिसाब से खा करके धोखा हुआ, वो मुसलमान वो बिस्तर पर लेटेगा, वो बैठेगा तो वो मुसलमान कहेगा कि सुना है आप पर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग
اللہ اس شعر کو پڑھنے والوں کبھی اپنا خیال چیک کیا ہے؟ اپنی سوچ کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ اپنے لباس کے بارے میں تم نے سوچا ہے؟ کیا تمہاری دہلیز پاک ہے؟ کیا تمہارا بستر صاف ہے؟ کیا تمہاری چوکھٹ پاک ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں درود پاک ثابت کیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں ایک رکوع ہی صحیح مگر بہو بیٹیاں اور آپ کے جوان بیٹے کیا قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں؟ آواز آئے گی نہیں صاحب تو پھر کیا یہ آسان ہے؟ سنا ہے آپ عاشق کے گھر سنو میرے آقا تشریف لائے ہیں کہا دیدار کسے کرایا ہے؟ امام عبدالوہاب شاعری فرماتے ہیں پوری بخاری 900 سال کے بعد ہم نے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کی ہے اور ختم بخاری کے بعد آقا سے رشتہ غلامی اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں مصر میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا تھا دروازہ بند ہوتا تھا اور میں کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے کریم آقا پر سلام پڑھتا تھا سلام یہ تو آج ہم اور ہماری جماعت کے وہ علماء بدنام ہیں حساب لیجئے ان کے اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا وہ پہلے پڑھتے تھے یا نبی سلام علیکہ اچانک اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام تو لوگوں نے شکایت کیا کہ لو بھائی ابھی تک ایک پڑھا جا رہا تھا سلام علیکہ اب لاکھوں لاکھ پڑھا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت نے بات پوچھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب لاکھوں سلام نہیں اب اگلے ہفتے سے پڑھو کعبے کے وجود ہو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمسوں کو ہر تم پہ کروڑوں یار ہم اپنے آقا سے سلام کر رہے ہیں تو تم پرابلم تمہیں کیا ہے تو پہلے فرمایا لاکھوں سلام پھر فرمایا کعبے کے وجود ہو جا تم پہ کروڑوں درود تو لوگوں نے کہا آپ نہ بولنا ورنہ وہ رضا ہے رضا اربوں خربوں میں سلام بھجوا دے گا تو جب دشمنوں نے سرنڈر کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ٹھیک ہے اب ہم بھی پڑھیں گے ہم غریبوں کے آقا پہ بہت ہم حقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام تب ہم پلٹ کے کہتے ہیں دالگی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام حضرات غور کیجئے گا امام عبدالوہاب شاعری فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں کمرے کے اندر ہوتا تھا دروازہ بند ہوتا تھا میں اپنے نبی پر سلام پڑھتا تھا آن لائن سلام کبھی بھیجا آپ نے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ آن لائن سلام کیا ہوتا ہے آن لائن کب سے ہے اپنے نوجوانوں سے پوچھوں تو یہ نوجوان بتائے گا حضرت اس میں پوچھنے والے کیا بات ہے تقریباً 15-20 سال سے جب سے موبائل آیا ہے تب سے آن لائن ہے واٹس ایپ آن لائن انسٹاگرام آن لائن میسنجر آن لائن فیس بک آن لائن اس کے پہلے آن لائن کہا تھا ہم نے کہا مسجد نبوی میں تھا جمعہ کا دن ہے مسجد نبوی کے منبر پر جناب عمر بن خطاب خلیفہ دوم امیر المومنین رئیس المنافقین امام العادلین موجود ہیں جمعہ کا دن اچانک جناب عمر فرماتے ہیں یا ساریت ویل الجبل اے ساریت ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو پہاڑ کی جانب دیکھو پیچھے پلٹ کے دیکھو مسجد نبوی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے پہلی صف میں مولا کائنات تشریف فرماتے تھے بغل والے شخص مولا کائنات کو زانو پر اٹھاتا تھا اور کہا دیکھتے ہیں دماغ تو نہیں چل گیا عمر کا مسجد نبوی کے منبر سے خطبہ دیتے دیتے فرما رہے ہیں کہ یہ ساریہ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو آج خلفائے ثلاثہ اور خلفائے راشدین میں جھگڑا کرانے کی تیاریاں چل رہی ہے مگر ان کی محبت سمجھو مولا کائنات سے بغل والے بندے نے جیسے ہی کہا مولا کائنات نے فرمایا خبردار خاموش وہ عمر ہے عمر جب بھی بولتا ہے بڑی مضبوط دلیلوں کے ساتھ وہ عمر ہے عمر جس کے مزاج کے مطابق 22 آیات قرآن کا نزول ہو رہا وہ عمر ہے لوگوں نے تاریخ دن ٹائم نوٹ کر لیا جناب ساریہ حدود مدینہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے اہل مدینہ دوڑے استقبال کیا کلیجے سے لگایا پوچھا جیتے کیسے کہا جنگ تو ہارتا تھا وہ تو عمر کی آواز میں نے سنی پلٹ کر دیکھا تو آدھے دشمنوں کی فوج پیچھے سے حملہ کرنے والی تھی نوجوانوں ایک بات بتانا 300 کلومیٹر سے زیادہ مسافت کا معاملہ تھا جہاں جناب ساریہ موجود تھے اب مجھے بتاؤ کہ جناب عمر نے آن لائن دیکھا کہ نہیں دیکھا جس دور میں موبائل نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا لیپ ٹاپ نہیں تھا جدید آلات
نے آن لائن جناب ساریہ کو دیکھا اور جناب ساریہ کے دیکھنے پر جناب عمر کے دیکھنے پر اتنی حیرت نہیں ہے. کون سا ایئر فون جناب ساریہ نے لگا رکھا تھا کہ امیڈیٹلی سن بھی لیا, عمل بھی کر لیا, جنگ بھی جیت گئے. علماء تشریف فرما ہے, ان سے پوچھئے. نوجوان کہتا ہے موبائل آنے کے بعد آن لائن, مگر سنیے دنیا میں سب سے بوڑھا حاجی انڈیا کا, سب سے بوڑھا, جب یہ کھیت بیڑی وغیرہ سب ٹھیک کر لیتے ہیں, لڑائی جھگڑا مر مقدمہ سے فارغ ہو جاتے ہیں, تبھی مکہ مدینہ آخری وقت میں یاد آتا ہے. جب یہ جاتے ہیں تو وہاں 7 ساڑھے 6 فٹ کے نوجوان دیوارے کعبہ کو پکڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں 80 سال کا انڈیا کا بوڑھا وہ بغل والے عالم دین کو دیکھ کر پوچھتا ہے مولانا صاحب ہم نے طواف کو کمپلیٹ کر لیا, تلبیہ تو بڑی محنت سے میں نے پڑھا, لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لک لبیک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, طالب علم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کو میں سے کہا رہا کہ انڈیا کا بوڑھا حاجی اگر وہ حجر اسود کو بوجھا دینے کے لیے جائے تو اس کی تعریف پکی جائے گا, پلٹ کر نہیں آئے گا. تو دور سے انڈیا کے حاجی صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک بات بتائیے, اگر حجر اسود کے پاس گئے تو مسلح تسبیح خرید کے واپس کون جائے گا؟ بچے انتظار کر رہے ہیں. وہ تو انڈیا میں پڑھا جاتا ہے حضرت کہ کیوں پلٹ آئے حاجی شہر مدینہ سے, تم کو اسی تیار میں مر, وہاں اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں مر نہ جائے. جیسے رمضان میں سنی مسلمان کھڑا ہوگا 11 مہینے, روح جب تن سے جدا ہو, ماہ رمضان دن جوا ہو, دوپہر سے دن ڈھلا ہو, اور جب رمضان آ گیا تو روزے جائے. رمضان سے 10 دن پہلے ڈاکٹر نے کہا ہے پانی کی کمی نہ ہونے پائے, تو ٹھیک ہے مولوی مولانا کو بنا لو بھیا, ادھر ادھر کر لو. مگر جو خدا عالم بذات الصدور ہے, جو عالم الغیب و شہادہ ہے, جو سب کچھ جان رہا ہے, اس سے کیا بہانہ کرو گے؟ جانتے ہو انڈیا کے حاجی صاحب نے بوڑھے حاجی نے پوچھا حضرت وہ حجر اسود کو سنا ہے کہ اس کو چوم لو تو وہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. حضور والا ایک بات بتائیے میں کیسے چوموں؟ تو مولانا صاحب بتائیں گے چچا جانا مت ورنہ گھر آپ نہیں آپ کی خبر پر لے جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, تو اب کریں کیا؟ تو 300 میٹر کی 400 میٹر کی دوری پر چچا کھڑے ہوتے ہیں انڈیا کے حاجی صاحب, اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی جانب یوں پھیلی کرتے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا اٹھا رکھیے تو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا آپ کا آدھار ہے کیا, سارا بایوڈیٹا آ جائے گا. ایسے ہی حجر اسود آج سے نہیں, جدید مشینیں اور آلات آنے کے بعد نہیں, یہ پہلے سے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی جانب پر دیکھو, چوم کر ہاتھوں سے لگا لیجیے. شریعت نے کہا استعلام کر لو, ایسے ہی جیسے قریب جانے سے حجر اسود گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. قدرتی طور پر حجر اسود میں ایک ایسی مغناطیسی قوت ہے, ایک ایسا میگنیٹک سسٹم ہے کہ 300 میٹر کی دوری سے حجر اسود آپ کے گناہوں کو آن لائن کھینچ لیتا ہے. آپ کہہ رہے تھے آن لائن آج کی پیداوار ہے, مگر صاحب یہ تو 1450 سال سے چل رہا ہے. یعنی حجر اسود ہو یا جناب عمر کی آنکھیں ہو, آن لائن بہت پہلے سے دیکھ رہی تھی. اور جبھی تو میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو. حضرات تو ذرا غور کیجیے گا, امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ختم بخاری کے بعد میں اپنے آقا پر سلام پڑھتا تھا, کمرہ بند ہوتا تھا, اور
कौन सा सलाम पढ़ता था मैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आप तशव्वुद में पढ़ते हो वही सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनिए 900 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। इमाम अब्दुल वहाब शहरानी फरमाते हैं जैसे ही मैं अपने करीम आका पर सलाम पढ़ता था, अपने कलम से लिखा है रफ़िअल अर्श बैनी व बैनक क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर मैं सलाम पढ़ता था उधर मिस्र से लेकर और मदीना तक के तमाम हिजाबात हटा दिए जाते थे। मैं सलाम भी पढ़ता था। अब गुरबत मुस्तफा की सर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुरबत मुस्तफा की ज़ियारत भी किया करता था। और आगे फरमाते हैं मैं इधर से सलाम करता था, मुस्तफा करीम का आने वाला जवाब मैं खुद अपने कानों से सुना करता था। आप अंदाजा कीजिए उस आका की बारगाह में जो 900 साल पहले इमाम अब्दुल वहाब शहरानी के सलाम का जवाब देते थे, वही नबी आज भी मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। तो और रूपगढ़ और आसपास से तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ किसी के कहने पर, मेरे कहने पर नहीं, आंखों को बंद करते हैं, गुंबद खजरा को निगाहों में बताओ और झूठ कर आका की बारगाह में मग़फ़िरत के वास्ते दंडे पाक रखो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। बात एजुकेशन पर हो रही है। ये बात जो मैंने कही, आप जब तक यहाँ बैठेंगे, तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस है ना, जामिया निज़ामिया उम्मुल खैर की तालीम के लिए अभी संग बुनियाद का मामला है। कारी मोहम्मद अबरार साहब किबला जो दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज बैदुल्लाह चौराहा के मुअक्कर सीनियर उस्ताद हैं। और मुझे खुशी इस वक्त हुई जब मेरे ही गांव का मेरा चचेरा भाई जिसने इन साल तरावी सुनाई है बसरिया की सरजमीन पर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसी मिंबर पर, उसी मेहराब पर कारी मोहम्मद अबरार साहब किबला ने तरावी सुनाई और अपने बच्चे को भी इस लायक बनाया कि हाफिज मोहम्मद आरिफ फारूकी ने भी इन साल रमजानुल मुबारक में मुकम्मल हमारे पास हमारे गांव में सुनाया है माशाअल्लाह। तो कहना ये चाहता हूँ कि इसी जमीन की खुशबू, आपका लाल, आपका बेटा जो दूर दूर तक कहीं यहाँ पर बच्चियों की तालीम के लिए कोई इदारा नहीं था, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मोहतरम अलहाज राही बस्तवी साहब किबला की तारीख लेना ये कोई मामूली बात नहीं थी, बड़ा मशहूर वक्त है उनका। उसके बावजूद मोहतरम राही बस्तवी साहब ने अपनी टीम की तारीख से सिर्फ कारी अबरार साहब किबला निज़ामी के कहने पर उन्होंने तारीख दे दी। और आज ये जलसा जो रखा गया है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, सोचिए यही प्रोग्राम अगर जामिया मिलिया में हो जाए, यही प्रोग्राम अगर एएमयू में हो जाए, यही प्रोग्राम अगर जेएनयू में हो जाए, 50 लोग बैठ जाए तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके बताया जाता है साहब हमने तालीम के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, साहब तालीम के लिए कितना पूछा रहे हैं, साहब तालीम के लिए हमने कितना अभियान चलाया है। मगर याद रखना इस पूरे ब्रह्मांड पर सबसे पहले अगर किसी ने तालीम की बात की है तो आज की हुकूमत ने सर्व शिक्षा अभियान का नारा नहीं दिया है। इस पूरी कायनात में सबसे पहले अगर किसी ने तालीम और ताल्लुम की बात की है तो आमना के लाल ने तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने दिया है। किसने तालीम की बात की? आज एजुकेशन की बात हो जाए तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, आप देखिए मॉडर्न तालीम हो या
انگریزوں کے اسکول کی تعلیم ہو، اس تعلیم کے لیے کئی ہزار روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جب اتنے روپے پیسے خرچ کرنے کے بعد کوئی اپنا سینہ ٹھوکتا اور پیٹتا ہے، صاحب ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کے دیگر اسکولوں میں ممکن ہے کہ آپ کی بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہو، مگر جب باقاعدہ پردے کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار 48 سال تک امت کی پہلی محدثہ کی حیثیت سے سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار جن بیٹیوں کو پردے کے ساتھ رکھ کر پڑھایا جاتا ہے، وہاں آپ کی بیٹیوں کو صرف تعلیم ہی نہیں تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے، تربیت بھی لی جاتی ہے۔ آپ کی بچیوں کو، آپ کی بچیاں جو دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں، اس کے سرتیباب کے لیے جامعہ نظامیہ ام الخیر کی سنگ بنیاد کا پروگرام بن رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس محنت کے ساتھ قاری ابرار صاحب قبلہ محترم میرے عزیز بھائی نفیس صاحب اور اس علاقے دیار کے جتنے علماء حفاظ قرآن ہیں، اگر آپ سب نے سرپرستی کر دی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بیٹیوں کو ہاسٹل یا دیگر اسکولوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی قسم، جس علاقے سے میں آتا ہوں، جہاں ام حبیبہ ہے، جہاں خدیجہ الکبریٰ ہے، جہاں جامعہ عظمیٰ ہے، جہاں جامعہ بادر قاطبہ ہے، جہاں ام سلمہ ہے، اتنے مدرسے ہیں، کئی صوبوں سے فون آتے ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں کہ ارباب بھائی، راہی صاحب قبلہ، شمیم صاحب ایک کام کیجئے، ہمیں ایک اچھی بچی کی تلاش ہے، ایک اچھی لڑکی کی تلاش ہے، تو ٹھیک ہے صاحب، ہمارے ہاں ایم اے کی ہوئی، بی ایڈ کی ہوئی بیٹی ہے، نہیں صاحب اتنا ہائر ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے والی بچی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیسی بچی آپ کو چاہیے؟ تو وہ بتاتے ہیں صاحب ہمیں ایک عالمہ بچی چاہیے، ہمیں ایک فاضلہ بچی چاہیے، ہمیں ایک ایسی بچی چاہیے جس سے پردے کا اہتمام ہوا ہو۔ اللہ کی قسم، جب تمہاری مائیں پردہ کر رہی تھی تو ان کی کوکھ سے غوث اعظم پیدا ہو رہے تھے، غریب نواز پیدا ہو رہے تھے۔ بات اگر ایجوکیشن، شکشا، تعلیم کی ہو رہی ہے، میرے بہت سارے محترم یہاں تشریف فرما ہے، میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی میں نے حاصل کی ہے۔ کالجز کے نظام کو میں نے چند سالوں پہلے دیکھا ہے، اللہ کی قسم، لیکن کسی کالج میں والدین کے حقوق کیا ہے مجھے کبھی نہیں سکھایا گیا، اساتذہ کے حقوق کیا ہے آج تک مجھے کسی کالج کی تعلیم میں نہیں بتایا گیا، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے آج تک کسی کالج کی تعلیم میں مجھے نہیں بتایا گیا، حقوق زوجین، حقوق والدین کیا ہے آج تک مجھے کالج کے کسی نظام میں نہیں پڑھایا گیا۔ تو سنو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بیٹھنے والوں، جامعہ ملیہ میں بیٹھنے والوں، آواز تم اٹھا رہے ہو کہ صاحب مدرسوں کا نصاب چینج ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے عالموں کو کمپیوٹر سیکھنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہاں بالکل سیکھنا چاہیے اور سکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہونے والے مولانا شاہد رضا کو آئیس کمپٹیشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے علی میاں چندہ شاہی کے بچوں کو کیا جیلوں میں اور جامعہ ملیہ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ نے جامعہ ازہر میں جاتے ہوئے آپ نے ٹاپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مگر تصویر کے ایک رخ پر بات نہیں ہونی چاہیے میرا، تصویر کے دونوں رخ پر بات ہونی چاہیے۔ یہ سچ ہے اکنامکس یہاں ہونا چاہیے، یہ سچ ہے میتھمیٹکس یہاں ہونا چاہیے، یہ سچ ہے لا کی پڑھائی LLB اور LLM کی پڑھائی یہاں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جامعہ کے نصاب کو، اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب کو ہمارے دارالعلوم میں داخل کرنا ضروری ہے تو ہماری کتابوں کو اور عقائد کی کتابوں کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی داخل کرنا ضروری ہے، جامعہ ملیہ میں بھی داخل کرنا ضروری ہے۔ کہنے لگے صاحب کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، بنے، مگر اسے یہ پتا ہو جو امام الانبیاء کو امام نہ مانے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جو شافعی امام نہ مانے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کے بیٹے کو تاکہ یہ پتا ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے،
ظہر کی نماز پڑھا سکے, اثر مغرب عشاء کی نماز پڑھا سکے. اور اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو اتنا ہائر ایجوکیشن نہ دے دینا. ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی امریکہ بھیج دیا, وہی کلکٹر ہو گیا. اب اسے کیا پتا, نام ہے ماجد خان, مگر جب اس نے گاؤں دیکھا ہی نہیں, امریکہ جیسی سپر پاور طاقت کے سائے میں جب اس نے صرف انگریزی کی پڑھی تو لوٹا کر جب ابا کا دیہانت اور انتقال ہو گیا تب لوٹ کر کے آیا ہے. تو گاؤں والوں نے مہلا دھلا کے کفن وفن پہنا کے تیاری کرا دی. کہا صاحب چلو جنازہ پڑھے. جنازہ پڑھنے کے لیے سب بندی ہو رہی تھی تو کلیکٹر صاحب جو امریکہ سے نازل ہوئے تھے انہوں نے کہا گاؤں والوں ابا میرے چلے گئے, اس کا کیا مطلب؟ ان کی نماز میں چٹائی بھی نہیں جا سکتے, رکوع سجدہ کریں گے تو کپڑا گندا نہیں ہو جائے گا ہمارا. تو گاؤں والوں نے کہا خدا خیر کرے, جنازے میں تب سے رکوع سجدہ ہونے لگا, ان کو چٹائی نظر آنے لگی, ان کو کپڑا مصلی نظر آنے لگا. اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ, مگر وہ اتنی تعلیم نہ دے دو کہ اسے یہ پتا نہ رہے کلمہ کیا ہے, کلمہ کا حق کیا ہے. اسے یہ بھی نہ پتا رہے صاحب شریعت کیا ہے, دین محمد کیا ہے, اسے یہ بھی نہ پتا رہے. مگر دوسرا آپ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیں, لوگ سوچ رہے ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بیٹوں کو خالی عالم بناؤ نہیں. سلطان محمد فاتح نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو عالم بنانا, مگر ساتھ میں ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر اور لیکچرر بھی بنانا. اس لیے کہ ایک عیسائی فیملی ممبر نے, فیملی ڈاکٹر نے آپ کے نام پر نکلنے والے پھوڑے کو زہر میں بجھے ہوئے آلے سے آپریشن کیا تھا. وقت کا مرد اور وقت کا سب سے بڑا سلطان, کئی ملکوں پر فتح کا پرچم لہرانے والا, بستر مرد پر ایڑیاں لگا رہا تھا. اور کہا تھا سلطان محمد فاتح نے, او شہزادے مصطفیٰ, تم عالم بھی بننا, مفتی بھی بننا, شریعت کے جانکار بھی بننا, مگر ساتھ ہی حکیم اور طبیب بھی بننا, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, لیکچرر بھی بننا. حضرات, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیں. بدر اٹھائیے, بدر کی تاریخ 17 رمضان المبارک کو بدر کا میدان سجایا ہے حبیب خدا نے. کون؟ وہ حبیب خدا جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر حبیب یمنی کی بیٹی کو شفا دے سکتا. کون حبیب خدا جس نے مقام صحرا میں ڈوبے ہوئے سورج کو قریب لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے نماز عصر کا شروع ہوا تھا. کون حبیب خدا جس نے 2 حصوں میں چاند کو تقسیم کیا تھا, جس نے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کے کو کلمہ رسالت کو پڑھایا تھا. وہی حبیب خدا جو سراپا مقبول ہے, اس حبیب خدا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اے میرے احباب آؤ, اپنی ٹوٹی ٹوٹی تلواروں کو نیزوں کو لے کر آؤ, بدر کے میدان کو سجا جانا چاہے. کیا حبیب خدا مدینے کی سرحد پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیتے, کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہر حال میں دعا قبول ہوتی, مگر نہیں. بدر کا میدان سجایا ہے, 17 رمضان کو جنگ بدر لڑا ہے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے. حضرات ذرا غور کیجئے گا, بدر کا میدان اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا پرچم لہرا دیا گیا. دیکھیں استاد الشعراء حضور راہی مصطفی صاحب اللہ کی آمد ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں اسٹیج پر محترم الحاج راہی اللہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. نعرہ لگا لیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت احمد استاد الشورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو کرسیاں خالی ہیں آپ لوگ آگے کے بیٹھ جائیں اور رسول پر بہت بڑے سے جتنا ذائقہ بہت سے ہو جانے کا وقت حاضر فرمائے. انشاءاللہ کچھ ہی دور کے بعد جیسے ہی آپ کا ذوق اور بہت ہوگا انشاءاللہ میں حضرت کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دوں گا. ادب احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو کرسیاں آگے خالی اس کو چھوڑتے ہیں.
دیکھیں کہ آپ کے اسی زمین کی خوشبو قاری محمد ابرار صاحب قبلہ کی یہ محنت ہے کہ محترم استاد الشورا الحاج راہی مصطفی صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے. کئی مرتبہ افواہیں اڑا دی جاتی ہیں کہاں راہی صاحب آئیں گے، اوریجنل راہی صاحب تشریف فرما ہے صاحب، اور بہت سے پہلے حاضر ہیں. میں اپنی بات بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں. حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا یہاں صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں، دانشوران قوم بھی بیٹھے ہیں. آپ کا سوال ہوگا صاحب کس تعلیم کی بات ہو رہی ہے؟ میں اس تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو تعلیم رسول خدا نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے. کون سی تعلیم؟ بدر کے میدان کو سجا دیا گیا، اور جب سجایا تو چند گھنٹوں کے بعد پرچم اسلام بلند ہو گیا، فتح کا پرچم بلند ہوا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ کچھ تو بدر میں آنے والے لوگ بھاگ گئے، کچھ اسیران بدر ایسے ہیں جنہیں ہم اریسٹ کر کے گرفتار کر کے لے کر کے آئے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ یا رسول اللہ آپ جیسا حکم فرما دیں اس پر عمل ہو جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا تاجدار صداقت فرمایا بلاؤ ابو بکر کو بلاؤ. جناب ابو بکر ایک بات بتاؤ آج ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جناب ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انہیں میری مانے تو فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے. ٹھیک ہے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ گرم طبیعت کے مالک تھے عرش کے حضور جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن کو مار دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں. آج اگر ابو بکر کی رائے کو فوقیت ہم نے دے دی تو جانب ابن کا ایک اچھا پیغام جائے گا، مثبت پیغام جائے گا. ٹھیک ہے اسیران بدر سے حبیب خدا نے کہا تھا آؤ آؤ فدیہ دو رہائی حاصل کرو. اب جن کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آئے، انہوں نے ٹیکس جمع کیا، فدیہ دیا، رہائی حاصل کر لی. مگر کچھ ایسے بھی جنہوں نے ہاتھ جوڑا اور گھٹنے ٹیک کر پیغمبر اسلام کے قدموں میں آ گئے. کہا اے آمن عبداللہ محمد ابن عبداللہ میرے پاس تو پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہم کیا دے کر کے رہائی حاصل کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم کنارے کھڑے ہو جاؤ، سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ. جب سب نے فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لی تب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جاؤ اسیران بدر کو نگاہوں کے سامنے لایا جائے. کون اسیران بدر؟ جنہوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر بھی توڑے تھے، جنہوں نے حرم کعبہ شہر کعبہ میں مصطفیٰ کریم کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچا تھا. کون جنہوں نے صہیب رومی کو اذیت سزائیں دی تھی؟ کون وہ اسیران بدر جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھاؤں میں دو وقت کی نماز کی اجازت بھی نہیں تھی؟ جانتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا او اسیران بدر آج اگر تمہارے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو میں تمہارے لیے سزا کا انتخاب کر دیتا ہوں. سنو روح اور آس پاس سے آنے والوں، آپ کو لگتا ہوگا مولانا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر بیٹے کو عالم بنا دو. نہیں، حبیب خدا کا کردار اٹھاؤ. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اسیران بدر نہ تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، نہ تمہیں مارا جائے گا، نہ تمہیں لٹایا جائے گا، نہ تمہیں سلاخوں میں ڈالا جائے گا. پھر کون سی سزا دی جائے گی؟ اللہ کے حبیب نے مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے اسیران بدر ایک قیدی صحابہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، پڑھنا سکھا دے. یہی تمہاری سزا ہوگی، لکھنا سکھا دے اور پڑھنا سکھا دے. صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ اسیران بدر قرآن کو مانتے ہیں نہ صاحب حدیث کو جانتے ہیں، آپ کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جب صحابہ کے بچوں کو دنیا میں ہر زبان قائم ہوگا اور صحابہ کے بچے حدود مدینہ سے باہر نکل کر مذہب اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے آگے بڑھیں گے تو امریکہ جائیں گے، انگریزی کا آنا ضروری ہے، نیپال کی کھاڑیوں میں جائیں گے، بنگلہ دیش میں جائیں گے، الگ الگ ممالک میں جائیں گے، ان ممالک کی زبان کا آنا ضروری ہے. تو صحابہ کے بچوں کو جہاں حدیث اور قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی صحابہ کے بچوں کو اکنامکس کا، جیوگرافی کا، میتھمیٹکس کا، لا کا علم ہونا ضروری ہے.
سرکار مصطفیٰ کہہ رہا ہے. صحابیات ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم سے سبقت لے گئے کس معاملے میں؟ عرض کیا رسول اللہ وہ بلال ہو، ابو بکر ہو، عبد الرحمن ہو، ابو عبیدہ ہو، کوئی بھی ہو، سعد ہو، سعید ہو، یہ ہر دم مسجد نبی میں آپ کے ساتھی رہتے ہیں. پھر یا رسول اللہ ہم سے زیادہ مسئلے مسائل یہ لوگ جان گئے، مرد ہم پر سبقت لے گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر کہا یا رسول اللہ الگ سے اپنے پردے کے ساتھ کلاس کروائیے، کلاس الگ سے ہماری یونیورسٹی، الگ سے ہماری درسات بنائیے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اے میری صحابیات، ہفتے میں ایک دن تمہاری تعلیم کے لیے پردے کے ساتھ انتظام کیا جاتا ہے. آج قاری ابرار صاحب قبلہ اور ان کے جتنے ساتھی ہیں انہوں نے حدیث پاک کے اسی علم ہونے کے بعد حدیث پاک پر عمل کرنے کی تیاری، الگ سے ایک ایسا نظام جہاں آپ کی بچیاں پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گی، عالمہ فاضلہ بنیں گی، مفتیہ بنیں گی. اور اگر دارالعلوم کھلتا ہے ایک مرد کے پڑھنے سے ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن اگر آپ کی بیٹیوں نے علم دین مصطفیٰ حاصل کر لیا تو صرف ایک بیٹی نہیں پورا ایک خاندان انشاءاللہ زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو جائے گا. اس لیے میں ڈھیر ساری مبارکباد کے ساتھ علاقے پیار سے آنے والے سبھی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس ادارے پر دستِ تعاون کو دراز کیجئے، اس ادارے کو جلد از جلد تیار کر کے یہاں تعلیمی لحاظ سے اس ادارے کو آگے بڑھانے کا کام کیجئے. میں اپنے خاص طور علماء کرام کا اور سبھی دانشور حضرات کا استقبال کرتے ہوئے جامعہ نظامیہ ام الخیر کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ عابدہ ساحرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے رضا کے طفیل اللہ جامعہ ام الخیر، جامعہ نظامیہ ام الخیر کو اللہ تعالیٰ دن دنیا چوگل ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم.